اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام اور حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج ادارہ منہاج القرآن ہانگ کانگ کے زیر اہتمام منعقدہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تاخیر محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا چاہتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عمران صاحب کو تشریف لائیں اور صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد عمران۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جزاک اللہ خوبصورت انداز میں تلاوت فرما رہے تھے حافظ محمد عمران صاحب ان آیات بینات کا جن میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی مختلف صفات کا ذکر فرمایا۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد نعمان امجد صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعمان امجد بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
پتھرانے بھی کلمے پڑھ پڑھ کے، پتھرانے بھی کلمے پڑھ پڑھ کے، سرکار دے گیت سنائے نے، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم عبد المجید صاحب۔ بابا جبران جو نفاق پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ سونا دنیا تے آیا یارو تمہاں پہ گیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تمہاں پہ گیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تمہاں پہ گیاں، ایسا جلوہ وکھایا، ایسا جلوہ وکھایا یارو تمہاں پہ گیاں، سونا
کتاراں او دے آیا آن بہاراں قدسی دیاں بن کتاراں ایسا سونے نو سجایا ایسا سونے نو سجایا یارو تمہاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا یارو تمہاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا یارو تمہاں پہ گئیاں گلیاں تے بازار بھی سج گئے سوہنے نبی دے نعرے بج گئے گلیاں تے بازار بھی سج گئے سوہنے نبی دے نعرے بج گئے ایسا جشن منایا ایسا جشن منایا یارو تمہاں پہ گئیاں سونا دنیا سارے جگ تے عزتاں ملیاں زیادہ سونے دیاں نعتاں لکھیاں سارے جگ تے عزتاں ملیاں زیادہ قدری نے سونے دیاں نعتاں لکھیاں او دا ذکر سونا دنیا تے آیا یارو تمہاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا یارو تمہاں پہ گئیاں والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا پیکرے دل ربا بن کے آئے سید الانبیاء بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ خورشید احمد صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں حافظ خورشید احمد صاحب بابا زلمان درود پاک صلی اللہ علیہ جہاں سے وہ
جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ بنے وہی مقام محبت جلوہ بنے تہی نگاہ سے. اور آخری شعر حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی. حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی اور حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے. حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے تیری نگاہ سے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے ہمیں آج شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک ساعتوں میں ادارہ منہاج القرآن کے اس مرکز پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے. اب کچھ دیر پوری توجہ کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت
شان اور مرتبہ ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس حق کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ اعراف کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا اور فرمایا قل، میرے حبیب آپ فرما دیجیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں۔ اللہ رب العزت یوں بھی فرما سکتے تھے، جیسا متعدد مقامات پر فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی۔ یہاں بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ اے لوگوں تمہارے پاس یا تمہارے اندر میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، یوں بھی کہا جا سکتا تھا، مگر اللہ پاک نے یہ انداز اختیار نہیں فرمایا۔ پوری توجہ سے یہ بات سنیں گے تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ یعنی ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا، خبر دے دیا لوگوں کو کہ لوگوں میں نے اپنے حبیب کو تم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اگر یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا قل، میرے حبیب آپ فرما دیجیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا یہ حروف ندا میں سے ہے۔ 5 طرح کے حروف ہوتے ہیں ندا کے، یعنی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے جو عربی میں جن حروف کو استعمال کیا جاتا ہے وہ 5 طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف قریب والوں کو آپ بلا سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ دور والوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے ہیں جو اسپیسیفائڈ ہیں دور والوں کے لیے، وہ قریب والوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ مگر یہ جو حرف ہے یا کامن ہے، آپ قریب والوں کو بھی یا کے ساتھ بلا سکتے ہیں اور دور والوں کو بھی یا کے ساتھ مخاطب کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں۔ یہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری وہ انسان ہوگا جو قیامت کے قریب کہیں پیدا ہوگا، تو سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد اس میں شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو مخاطب کیا تو لوگوں تک آواز کیسے پہنچی؟ میسج ہے نا، اپنی آمد کی خبر حضور سنا رہے ہیں اور ایز اے رسول اپوائنٹ ہونے کے لیے آپ بتا رہے لوگوں کو، اعلان فرما رہے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال یہاں دینا چاہ رہا ہوں۔
قرآن مجید سے ہی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ پاک نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے ابراہیم لوگوں کو حج کی دعوت دیں اور لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں اگر حج کی لوگوں کو دعوت دوں گا، یہ قابل توجہ بات ہے، حدیث ہے، تمام مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس آیت کی تشریح میں کہ اگر میں لوگوں کو حج کی دعوت دوں گا تو لوگوں تک یہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم آپ اس کا فکر نہ کریں، آپ کا کام ہے ندا کرنا، آواز دینا اور سب لوگوں تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بعض روایات میں ہے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے اور وہ بلند ہوا، اور بعض مقامات ہے جبل ابو قبیس پہ تشریف لے گئے ابراہیم علیہ السلام اور لوگوں کو بآواز بلند پکار کے کہا لوگوں اللہ نے تمہارے لیے ایک گھر بنوایا، اس گھر کا حج تمہارے اوپر فرض ہے، آؤ اور اس گھر کا حج اور زیارت کا شرف حاصل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام یا مقام ابراہیم پر جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر ندا کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان نے اس آواز کو سنا، جو باپ کی پشت میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو ماؤں کے رہبوں میں تھے انہوں نے بھی سنا، ہر انسان نے سنا اور لبیک اللہم لبیک کہا۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر لبیک اللہم لبیک کہا اس کے مقدر میں اللہ نے حج عطا کر دیا۔ جس نے ایک بار کہا اس کو ایک بار نصیب ہوگا، جس نے زیادہ بار کہا اس کو زیادہ مرتبہ نصیب ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو اللہ نے ہر انسان تک پہنچا دیا، ایسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ندا کو اللہ نے سب انسانوں تک پہنچا دیا۔ تو قریب والوں کو بھی اور دور جو قیامت تک آنے والے دور تھے سب کو لفظ یا کے ساتھ اللہ کے حکم سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، بلایا۔ یہاں جو غلط فہمی ہوتی ہے قرآن پاک نہ سمجھنے کی وجہ سے یا گرامر سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے کہ صرف یا اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا، حالانکہ یہ بات اسی آیت سے ہی ثابت ہو جاتی ہے کہ انسانوں کو بلایا جا رہا ہے، اور ان انسانوں کو جو حضور سے پہلے ہو چکے ان کو بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں قیامت تک سب انسانوں کو پکارا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، تو یہ صرف خدا کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ جس سے بھی مخاطب ہونا چاہیں یہ حروف ندا ہے مخاطب کرنے کے لیے کسی کو۔ اس کے بعد یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت اور رسالت انسانیت کی ہدایت کے لیے از بس ضروری ہے، اس کے بغیر انسان صحیح راہ پر چل نہیں سکتا، منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انبیاء و مرسلین کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ اگر پہلے اصول یہ تھا کہ ایک قوم ہوتی اس کے لیے ایک نبی آتا، اللہ پاک نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومه، بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف اللہ نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ تو ایک قوم اور اس کے لیے ایک نبی آتا تھا،
یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک زمانے میں کئی نبی آتے رہے مختلف قوموں کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف. جو ایک قوم کے لیے نبی ہے وہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے، دوسرے کے لیے الگ سے نبی ہے. جو ایک زمانے کے لیے نبی ہے وہ دوسرے زمانے کے لیے نہیں ہے. جب یہ سلسلہ چلتا رہا، جب باری آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب باری آئی حضرت آمنہ کے لال کی، جب باری آئی تاجدار کائنات کی، جب باری آئی میرے اور آپ کے محبوب کی اور محبوب رب کائنات کی، اللہ رب العزت نے زمان کی حدوں کو بھی اٹھا دیا، مکان کی حدوں کو بھی اٹھا دیا. فرمایا میرے حبیب اعلان فرما دے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم، اے تمام انسانوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے میں اللہ کا رسول بن کے آیا. لہذا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میری نبوت اور رسالت موجود ہے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا. پہلی سورت پہلی آیت فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اور اپنے حبیب کا تعارف کروایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے حبیب آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر صرف رحمت بنا کر. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام عطا فرمایا، جو نصاب عطا کیا، سلیبس، اور جو آپ کو کتاب عطا ہوئی، اس کے لیے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ برکت والا ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہانوں کے لیے وہ نذیر بن جائے، ڈر سنانے والا بن جائے. خدا رب ہے، سب کو پالتا ہے. قابل توجہ بات ہے، اللہ سب کو پالتا ہے مگر اس نے پرورش کے لیے اسباب بنائے. والدین کو پرورش کے لیے سبب بنایا ہے. انسان ہو، انسان اپنے بچوں کو پالتے ہیں، جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں، جنات اپنے بچوں کو پالتے ہیں. الغرض ہر کوئی اپنے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے. مگر اللہ نے پہلا تعارف کروایا کہ میں سارے جہان کو پالتا ہوں. پالتا رب ہے، سب کو پالتا ہے، مگر اس نے پالنے کے اس عمل میں مختلف اسباب بنائے، والدین کو سبب بنایا. تو والدین کی پرورش کے اس عمل میں رب کی ربوبیت کی جھلک نظر آتی ہے. رب کی جھلک والدین کے پرورش کے عمل میں نظر آتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا. ہر والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے والدین سے والدین بچوں سے رحمت اور شفقت سے پیش آتے ہیں. یہ جذبہ انسانوں میں بھی رکھا اور یہ جذبہ حیوانوں میں بھی رکھا. ہر چیز میں جذبہ رحمت، جذبہ شفقت، جذبہ محبت رکھا. ہر ایک کے پرورش کے عمل میں رب کی ربوبیت کی جھلک نظر آتی ہے، اور ہر ایک کے جذبہ رحمت اور شفقت میں تاجدار کائنات کی رحمت کا فیض نظر آتا ہے. لہذا ہر والدین، یہاں قابل توجہ بات ہے، ہر والدین اپنے بچوں کے لیے رحمت اور شفقت کا جذبہ رکھتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی جذبہ شفقت و محبت اور شفقت و رحمت دوسروں کے بچوں کے لیے بھی رکھیں. آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں، ایون سگے بھائی بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، حالانکہ بچے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں. ایسی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو جذبہ فکری محبت کا، رحمت کا، شفقت کا اپنے بچوں کے لیے ہے وہ دوسروں کے لیے موجود نہیں ہے. قربان جائیں، کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس کی رحمت صرف اپنوں کے لیے نہیں، بیگانوں کے لیے بھی ہے، جس کی رحمت صرف دوستوں کے لیے نہیں، جان کے دشمنوں کے لیے بھی ہے. اسی کے لیے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے حبیب، ہم نے سارے جہانوں
ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہمارا رب وہ جو رب العالمین، ہمارا رسول وہ جو رحمت للعالمین. یعنی اتنی وسعت، اور جو ہمیں یہ دعوت دی گئی، جو ہمیں نصاب دیا گیا، وہ بھی عالمین کے لیے، یعنی سارے جہانوں کے لیے. اور آقا دو جہاں کا ارشاد ہے ارسلت الی الخلق کافہ او کما قال، میں ساری مخلوق کے لیے رسول بن کے آیا. آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے بھی رسول ہیں، آپ ملائکہ کے بھی رسول ہیں، آپ حیوانات و جمادات کے لیے بھی رسول ہیں، آپ نباتات کے لیے بھی رسول ہیں. الغرض کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے عالمین کے لیے تاجدار کائنات مبعوث فرمائے گئے. آج دنیا گلوبلائزیشن کا تصور پیش کرتی ہے، مگر قربان جائیں جب رب نے مصطفیٰ کو بھیجا تو ساتھ ہی گلوبلائزیشن کا تصور بھی عطا فرمایا. تم کیا تصور دو گے؟ میں نے مصطفیٰ کو بھیجا کہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں. حاضرین مکرم، جب اللہ نے آقا دو جہاں کو اپنی ساری مخلوق کے لیے مبعوث فرمایا، بڑی قابل توجہ بات ہے. جب ساری مخلوق کے لیے بھیجا تو لازم تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی اعتبار سے علم بھی وسیع ہوتا. لازم تھا کہ آقا دو جہاں کو اتنے وسیع اختیارات بھی اللہ عطا فرماتا. لازم تھا کہ آقا دو جہاں کے کمالات بھی اسی اعتبار سے وسیع ہوں، اسی اعتبار سے حضور کی خصوصیات بھی ہوں. آقا دو جہاں کا ویژن بھی اتنا عظیم اور وسیع ہو، قیامت تک آنے والے، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر دور میں آپ کی تعلیمات کے اندر قابل عمل ہونے کی صلاحیت موجود ہو. یہ لازمی تھا، اس لازمی امر تھا، کیونکہ آقا دو جہاں کو عالمین کے لیے بنا کے بھیجا. سو آپ کا ویژن بھی عالمی سطح کا ہونا چاہیے، آپ کے اختیارات بھی سب سے زیادہ ہونے چاہیے، آپ کا علم بھی ساری کائنات سے زیادہ ہونا چاہیے، آپ کے کمالات بھی سب سے زیادہ ہونے چاہیے، اور آپ کی تعلیمات قیامت تک آنے والے ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. یہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہونی چاہیے. نہ صرف یہ بلکہ جدید سے جدید دور میں بھی ترقی کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہر زمانہ اور ہر دور محتاج ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو رب کا کلام پھر معاذ اللہ پھر جھوٹا ثابت ہوتا ہے. لہذا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے بنا کے بھیجا تو یقیناً بھی ایسا ہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور تعلیمات میں لوگوں جتنی وسعت ہے اتنی دنیا کے کسی شخص میں نہیں، نہ کسی نظام اور فلسفے کے اندر وسعت ہے. کائنات سے سب سے زیادہ وسعت والی ذات تاجدار کائنات کی ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ وسعت والا دین دین اسلام ہے. جو شخص مسلمان کہلا کر حضور کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود تنگ نظر ہو جائے اور صرف دین اپنی تنگ نظری کی بنیاد اس کو بنا لے، اس کا مطلب یہ ہے نہ اس نے حضور کے مقام کو سمجھا ہے اور نہ آقا دو جہاں کی تعلیمات کو سمجھا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہے اور آقا دو جہاں کی نگاہ کا عالم کیا ہے. یہ حضور کا ویژن ہے. میں اور آپ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، مگر سنا ہے ہم نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنتے سنتے آئے ہیں، تو ہمارا سارا نالج بیس کرتا ہے سماعت پر. آپ دین کی جتنی تعلیمات دے لیں، ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کتابوں میں اور سنا ہے، ہم نے ان سب حقائق کو دیکھا نہیں ہے. مگر قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کی وسعت کو، آقا علیہ السلام کے ویژن کو، حضور کی تعلیمات کو اور آقا دو جہاں کے دائرہ عمل کو. آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے ہیں. میں دین کی تعلیم دے سکتا ہوں، آپ سے کہہ سکتا ہوں رکوع ایسے کریں، سجدہ ایسے کریں، قیام ایسے کریں، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، اتنا کہہ سکتا ہوں. مگر مجھے معلوم نہیں کہ آپ وہ سارے کا سارا کرتے بھی ہیں یا نہیں ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام سے بعد میں فرماتے ہیں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے.
ہم بخاری کی بات تو کر لیتے ہیں، آؤ بخاری پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے حضور نے خطاب فرمایا، حل ترون قبلتی ہاں ہونا، کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، قبلہ کی طرف؟ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا خدا کی قسم نہ میری نگاہوں سے تمہارا رکوع پوشیدہ ہوتا ہے اور نہ دلوں کے اندر پوشیدہ خشوع تو میری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ میں تمہارے ظاہر رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے اندر دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا انی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں پشت کے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا لوگو میں تمہارا امام ہوں، تم رکوع میں، سجود میں، قیام میں، نماز ختم کرنے میں مجھ سے سبقت نہ لے جایا کرو، یعنی مجھ سے پہلے نہ کوئی رکوع کرے، نہ سجدہ کرے، نہ قیام کرے، نہ نماز مجھ سے پہلے ختم کرے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا فإنی اراکم امامی ومن خلفی، میں تمہیں آگے سے یعنی اپنی نگاہوں کے سامنے سے بھی دیکھتا ہوں اور پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں کی نگاہ کا وسعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جدید سے جدید دور میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بس دن میں دیکھ سکتا ہے کوئی اور رات میں نظر نہیں آتا، مگر قربان جائیں آقا دو جہاں کی وسعت کیسی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دن کے اجالے میں دیکھا کرتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ زوا لی الارض، اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا۔ آپ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں دعوت دیتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ لینگویج پرابلم ہے اور آپ کی نفسیات کا مجھے نہیں پتا اور آپ کے ماحول کا نہیں پتا، یہاں کے حالات کا نہیں پتا، اور آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کن حالات میں رہ رہے ہیں اگر مجھے نہیں پتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پرفیکٹ دائی نہیں ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پرفیکٹ دائی بنا کے بھیجا ہے، لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے۔ فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھ لیا ہے، زمین کے مغارب کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یا آقا دو جہاں کی نگاہ کا وسعت۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں دنیا ایک ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا کا مشاہدہ کر رہی ہے، جدید آلات ہیں اور دنیا کی ایجنسیز پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، مگر قربان جائیں یہ سارے آلات مل بھی جائیں تو نگاہ مصطفیٰ کا اس کی خیرات تو ہو سکتی ہے، اس کے مقابل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مجمع الزوائد اور دیگر کتابوں میں ہے، اس کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا ہے، اٹھا کر میرے سامنے پیش کر دیا۔ فانا انظر الیہا، میں دنیا کی طرف دیکھ رہا، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے، فرمایا کأنما انظر إِلَى كَفِّ هَذَا، میں اس سارے عمل کو، سارے معاملات کو اور قیامت تک ہونے والے احوال کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا قائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا ما من شیء کنت لم ارہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا، فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی چیز، اب یہ بات کلمہ عام ہے، علماء جانتے ہیں، کلمہ عام ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو اب اس ماں سے کوئی شے فارغ نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا ما من شیء کنت لم ارہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہو، الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا، مگر یہ کہ میں اس
اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس کو بھی دیکھ لیا ہے، اپنی کائنات کی ہر شے کو میں نے دیکھ لیا، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا، دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ میں اور آپ جنت کا نظارہ نہیں کر سکتے، سن سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آقا دو جہاں کی دعوت کا معیار اور آقا دو جہاں کی دعوت کا مدار فقط سماعت پر نہیں تھا، مشاہدے پر تھا۔ وہ جدید سائنس جو مشاہدے پر جس کی بنیاد ہے، آقا دو جہاں کی دعوت صرف سماعت پر نہیں تھی، آقا دو جہاں کی دعوت مشاہدے کی بنیاد پر تھی۔ اللہ کے محبوب نے کائنات کی ہر حقیقت کو دیکھا، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب نے خود رب کو بھی دیکھا، خود رب کو بھی دیکھا۔ جب رب کو دیکھا تو پھر عالم کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھنے کی تمنا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی تمنا کی تھی اور کہا تھا رب ارنی انظر الیک، بولا مجھے آپ دیکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے جواب کیا دیا تھا لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر اللہ نے انکار کر دیا، نہیں آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں دکھا نہیں سکتا، دکھا سکنے کی بات نہیں فرمائی، فرمایا آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ بھئی دائرہ کار اتنا جتنا ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کو میں نے کلام سے نوازا، بس اتنا کافی ہے۔ اگر قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب عرش پر بلایا اپنے ہاں اور بلا کر اپنا نظارہ کروایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جتنا دو کمانیں رہ جاتی ہیں اس سے بھی زیادہ کم فاصلہ، اس سے بھی کم فاصلے پر جب اتنا قرب ملا، اتنا قرب، اس پر اللہ نے فرمایا جب وہ منظر تھا، محبوب محب کو دیکھ رہا تھا اور محب اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا، یہ نظارے ہو رہے تھے، رب نے قرآن مجید میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ جھپکی نہ حد سے بڑھی، ادب سے رب کو اور دیدار کرتی رہی، وہ نور الہی کا مشاہدہ کرتی رہی، نگاہ مصطفیٰ۔ یہ عالم تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا۔ اب یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کو ایک صفاتی تجلی کا عکس نظر آیا، اللہ پاک نے کوہ طور پر صفاتی تجلی ڈالی اور اس تجلی کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو پھر اللہ سے توبہ کی، اور پھر جب یہ صفات کی تجلی کا عالم یہ تھا، بے ہوشی طاری ہو گئی، مگر قربان جائیں جب، اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے الشفا میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ فرق کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے آئے، اور پلٹ کر جب آئے تو پھر صورتحال یہ تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتا، جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتا اس پر وہ اثر ایسا ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو چہرے کو دیکھنا ناممکن ہو گیا، یعنی چہرے کو دیکھنا، اس لیے آپ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا شروع کر دیا۔ بعض کہتے ہیں وہ نقاب اللہ کے نور کا نقاب تھا، لیکن صورتحال یہ تھی نگاہ کی تیزی کا عالم کیا ہو گیا تھا جب ایک صفاتی تجلی ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ پہاڑ پر پڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو عالم یہ ہو گیا تھا کہ اگر رات کا اندھیرا ہوتا، سیاہ رات ہوتی، اور اس سیاہ رات میں اگر 30 میل کے فاصلے پر سیاہ پتھر کے اندر، پتھر بھی بلیک کالا، رات بھی اندھیری اور سیاہ، اور کتنا فاصلہ؟ 30 میل کا فاصلہ، 30 میل کے فاصلے میں اگر سیاہ رنگ کے پتھر میں اور اندھیری رات میں اگر کوئی چیونٹی بھی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ صفاتی تجلی کا عالم یہ تھا۔ تصور کریں جب کعبہ قوسین کی منزل پر بیٹھ کر جب مصطفیٰ نے رب کا نظارہ کیا ہوگا، صرف صفات کا نہیں، ذات کی تجلیات کا اور ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہوگا، جب مصطفیٰ واپس پلٹے ہوں گے تو تحت الثری سے لے کے عرش اعظم تک
کون سی شے ہوگی جو نگاہ مصطفیٰ سے پوچھتا ہے؟ یہ نگاہ مصطفیٰ کی وسعت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، لوگوں میں وہ کچھ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یعنی یہ ویژن ہونا چاہیے، اور جب آپ دعوت دیں گے تو یہ بیان کریں کہ میرے نبی کو ان حقائق کا علم ہے جن کا کائنات میں کسی کو علم نہیں ہے، میرا نبی اتنا جانتا ہے جتنا کائنات میں کوئی نہیں جان سکتا، میرا نبی اتنا سنتا ہے جتنا کائنات میں کوئی نہیں سن سکتا، اس لیے کہ رب نے ان کو ایسا بنایا۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور تشریف فرما ہے اور آپ نے اس طرح ہاتھ کے اشارے سے کسی کے سلام کا جواب دیا، ہاتھ کے اشارے سے کسی کے سلام کا جواب دیا۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا حضور یہ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا ھذا جعفر بن ابی طالب، یہ جعفر بن ابی طالب ہے، چچا حضور کے چچا زاد۔ فرمایا مع جبریل و میکائیل و اسرافیل، جبریل امین کے ساتھ، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں سے گزرے، سلموا علینا، انہوں نے ہم پر سلام کیا۔ یہ ہوا میں جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل کے ساتھ حضرت جعفر شہید ہو چکے تھے، فرمایا وہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ حدیث ہے، کہانی نہیں ہے، سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی حکایت نہیں ہے، آقا دو جہان کی حدیث ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں لکھا ہے، اور امام حاکم نے جو مستدرک میں احادیث جمع کی ہیں وہ سب بخاری اور مسلم کے درجے کی ہیں ساری حدیث، جو امام بخاری اور مسلم نے جن شرائط کے ساتھ امام بخاری نے اپنی کتاب میں احادیث درج کی ہیں، انہی شرائط کے ساتھ امام حاکم نے المستدرک میں احادیث لکھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سلموا علینا، انہوں نے ہم پر سلام بھیجا ہے۔ آقا دو جہاں قربان جائیں، شہید کے حضور پہ سلام بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی سلام بھیجتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ امتی جو صبح و شام اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آقا نے فرمایا فردی علیہم السلام، اے اسماء بنت امیس آپ بھی ان کو سلام کا جواب دیں، انہوں نے ہم پر جو سلام بھیجا ہے تو آپ بھی ان کے سلام کا جواب دیں۔ حاضرین محترم، یہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت کا عالم تھا اور نگاہ کی وسعت کا عالم تھا، اور یہ لازمی تھا کہ جب اللہ نے عالمین کے لیے آپ کو بنا کے بھیجا تو آپ کی نگاہ بھی عالمین پر ہونی چاہیے۔ اگر عالمین پر آپ کی نگاہ نہ ہو تو وہ آنے کا مقصد اور منصب کے خلاف ہے، آپ کے اختیارات بھی اسی مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ایک آدمی کو خدا نے بلا تشبیہ و بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، تو آپ اور ہم سارے ہر بندہ ہنستا ہے کہ کیسا آدمی ہے جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کوئی کسی عہدے پر بیٹھ جائے اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو تو ہر آدمی ہنستا ہے کہ بھائی اس کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس پر اس عہدے پر رہ کے کیا کر رہا ہے۔ تصور کریں جب رب کائنات نے اپنا محبوب بنا کر عالمین کے لیے اپوائنٹ کر دیا مصطفیٰ کو، تو آقا دو جہاں کو اختیارات کتنے عطا فرمائے ہوں گے۔ ارے اللہ نے فرمایا میرے حبیب اعلان فرما دے میں اس رب کا رسول ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے۔ اسی لیے تاجدار کائنات فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو زمین میں ہیں۔ ارے زمین وزیر کہاں ہوتے؟ پاکستان کا وزیر یہاں نہیں ہوگا، اپنے ملک کی حدود کے اندر ہوگا، اور اس کی وزارت وہیں پہ چلے گی۔ لہٰذا آقا دو جہاں کے جو وزیر اسرافیل و میکائیل جو آسمانوں میں ہیں، جبریل و میکائیل آسمانوں میں ہیں، تو آقا دو جہاں کی اختیارات آسمانوں تک، اور ابو بکر عمر زمین میں ہیں تو آقا دو جہاں کے اختیارات زمین تک ہیں۔ اسی لیے جب آقا دو جہاں کے اختیار کی بات آتی، کفار کہتے ہیں ذرا چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائے، حضور نے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا۔ جب وقت آیا حضرت علی کی نماز قضا ہو جاتی ہے، حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اشارہ فرما کے آپ نے سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے عصر کے مقام پہ کھڑا دکھا دیا۔ آقا کے اختیارات کی بات ہوتی ہے، درخت کی طرف اشارہ ہو جائے، درخت زمین چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف اشارہ فرما دیں
کائنات اس طرف ہو جاتی ہے. یہ مصطفیٰ کا اختیار اگر کس نے دیا ہے؟ رب کائنات نے دیا ہے. جس رب کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے یہ رب کے محبوب ہی تو ہیں. اگر رب نے محبوب کو اختیار نہیں دیا ہے تو پھر کائنات میں کسی کو اختیار نہیں دیا ہے. یہاں ایک شبہ وارد ہوتا ہے، یاد رکھ لیجیے. اور یہ ہم جب قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں، جب میں نے بتایا جب تنگ نظری سے اور تنگ سوچ سے جب ہم قرآن و حدیث کی دعوت پیش کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. اللہ پاک نے ایک آیت میں فرمایا، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کو وہی نازل کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کوئی کیا کمائے گا کسی کو پتا نہیں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون کس سرزمین پر فوت ہوگا کسی کو پتا نہیں. داعین، مبلغ، واعظ، علماء، اسکالر جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں بس 5 چیزیں یہ ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ ہم آقا علیہ السلام کے علم کو کم نہیں کر رہے، ہم اللہ کے علم کو معدود کر رہے ہیں. معاذ اللہ، گویا ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے کہ ساری کائنات سے صرف 5 باتیں زیادہ جانتا ہے. معاذ اللہ، اور باقی ساری کائنات کے پاس علم ہے. بات یہ نہیں ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی بات یہ ہے لوگوں. باقی اللہ نے حواس خمسہ عطا فرمائے، 5 سینسز دیے انسان کو علم سیکھنے کے لیے. انسان کے پاس جو علم آتا ہے، جدید سے جدید علم ہو اور قدیم سے قدیم علم ہو، ان 5 حواس کے ذریعے آتا ہے، 5 سینسز کے ذریعے. پھر ان کے بعد عقل ہے. یہ ساری علم حاصل کرنے کا یہی ذریعہ تھے. اللہ نے فرمایا اچھا بات یہ ہے کہ یہ بھی تو میں نے تمہیں عطا فرمائے، 5 سینسز بھی تمہیں میں نہیں عطا فرمائے، مگر کچھ ایسے حقائق ایسے ہیں کہ جن تک رسائی نہ تمہارے جو 5 حواس ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ تمہاری عقل کر سکتی ہے، نہ شعور کر سکتا ہے. ان حقائق کو سمجھنے کے لیے اگر سمجھنا چاہتے ہو تمہیں دہلیز مصطفیٰ پہ آنا ہوگا اور نگاہ نبوت اور نبوت کا دامن تھامنا ہوگا. اب ذرا اس کا تجزیہ کریں. اللہ نے فرمایا علم الساعہ، قیامت کا علم، یہ آخرت کی بات ہے. آپ سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جائے، جتنی ترقی کرتی چلی جائے، وہ قیامت کے بارے میں ایگزیکٹ بتا نہیں سکتی. جتنا ممکن تھا اور ضروری تھا ہمارے لیے آقا علیہ السلام نے بتا دیا. اس کی جو علامات ہیں، جو فتنے پیدا ہونے والے ہوں گے، جو احوال ہوں گے، سارے تفصیلات بتائی ہیں، مگر ایگزیکٹ ڈیٹ اور ٹائم نہیں بتایا. اس میں اللہ کی حکمت ہے. اس نے یہ کہاں سے آ گیا کہ حضور کو نہیں پتا تھا. وہ ضروری نہیں جو پتا ہو وہ سب کچھ بتا دیا جاتا. کتنا پتا تھا اور کتنا بتانے کی اجازت تھی یہ جدا معاملہ ہے. دوستان مکرم، قیامت تک کے احوال یا اس اگر قیامت کے احوال کو کوئی جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، اس میں سارے قبر کے معاملات آ جاتے ہیں. قبر میں کیا ہوگا، قبر کے احوال کیا ہوں گے، حشر نشر کے معاملات کیا ہوں گے، جنت دوزخ کے معاملات کیا ہوں گے. یہ سارے معاملات سائنس جس ترقی کی آخری منزل پہ پہنچ جائے تو نہیں بتا سکتی کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے. قبر میں سوالات کتنے ہوں گے؟ 3 سوالات ہوں گے. ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے. کس نے بتایا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. ہمیں پتا ہے جنت بھی ہے، ہمیں پتا ہے دوزخ بھی ہے، ہمیں پتا ہے جنت میں مسلمان جائیں گے، اہل ایمان جائیں گے، متقی جائیں گے، پرہیزگار جائیں گے. یہ ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے. ہمیں پتا ہے دوزخ بھی ہے، دوزخ میں گناہگار جائیں گے، فاسق و فاجر جائیں گے، کفار جائیں گے، منافقین جائیں گے. کس نے بتایا؟ آقا دو جہاں نے بتایا. اور حضور کو کس نے بتایا؟ اللہ کو بتایا. بتانا مقصود یہ تھا کہ ان آخرت کے سارے احوال کو لوگوں دنیا کا کوئی علم بیان نہیں کر سکتا. اس کو فقط اس کے خزانے رب کے پاس ہیں، اور رب جتنا کسی کو دینا چاہے وہ عطا کرتا ہے، اور وہ کسی کو عطا نہیں کرتا، صرف اپنے رسولوں کو عطا کرتا ہے. اسی طرح ينزل الغیث، بارش برساتا ہے. وہ بارش برساتا ہے. آپ بارش بناتا بھی ہے، برساتا بھی ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کریں کہ وہ کوئی اور برسا نہیں سکتا تو لوگ جدید سائنس والے کہیں کہ ہم مصنوعی بارش برسا لیتے ہیں، تو کیا وہ خدا ہو گئے؟ معاذ اللہ. وہ انہوں نے عملی طور پر ہماری اس دلیل کو
رد کر دیا، تو معنی یہ نہیں تھا، معنی یہ تھا کہ سماوی جتنے کائنات کا نظام ہے وہ سب رب کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ جس کو جتنا عطا کرتا ہے، فہم شعور جتنا عطا کرتا ہے، وہ رب کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، کہیں اور سے عطا نہیں ہو سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے بچہ ہے یا بچی ہے۔ ارے یاد رکھیے، معنی جو ہم بیان کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، یہ دنیا میں آنے سے پہلے کے احوال ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ دنیا سے میں آنے سے پہلے کے احوال بھی رب جانتا ہے، اور جس کو جتنا رب عطا کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے وہ جانتا ہے۔ اسی طرح وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کوئی کیا کمائے گا اسے نہیں پتا، اور کوئی کہاں مرے گا اسے نہیں پتا۔ یہ آگے چل کے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا۔ دوستان مکرم، سمجھانا مقصود یہ ہے، یہ جو 5 ہیں ان کو کہا جاتا ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں یا غیب کے خزانے، اور مفسرین نے وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے غیب تک رسائی ہوتی ہے، اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان راستوں سے اللہ کسی اور کو آگاہ نہیں کرتا، صرف اپنے رسولوں کو آگاہ کرتا ہے۔ تو اس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کمی نہیں، حضور کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھو وہ علم جو اللہ کسی اور کو نہیں دیتا وہ اپنے حبیب کو عطا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا ہے اس کو اس کی زبان، اس کی جو قوم کی زبان تھی اس زبان کے ساتھ بھیجا ہے، لیبین لہم، تاکہ وہ جو اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام اور میسج تھا اس کو خوب واضح کر کے بیان کر سکے۔ یہ اس دعوت اور داعی کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے۔ اگر بندہ میسج کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، کنوے نہیں کر سکتا اپنا میسج، تو وہ داعی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہم کیوں بار بار بول کے اپنے پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس سے زیادہ کر نہیں سکتے۔ دوستان مکرم، ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے، ہر پیغمبر کی ایک حد تھی، ہر ایک کی ایک قوم تھی، اور اس قوم کی زبان کے ساتھ وہ پیغمبر آتا رہا۔ جب رب کائنات نے اپنے حبیب کو ساری حدوں سے بڑا کر دیا ہے اور زمان و مکان کی حدوں سے بالا کر دیا ہے، تو ضرورت اس امر کی تھی کہ تاجدار کائنات کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک، اور انسانوں اور حیوانوں، جنات و نباتات، ملائکہ، سب کے لیے رسول کو بنا کے بھیجا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اللہ اپنے حبیب کو یہ اہلیت، یہ صلاحیت عطا فرماتا کہ اللہ کے حبیب ہر ایک کو ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ بیسیکلی جو قرآن پاک نازل ہوا وہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا، عربی زبان میں، قریش کے لہجے میں، مگر آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوگا اور نہ پڑھا ہوگا کہ کیا صرف عربی لوگ حضور کے پاس آتے تھے؟ جو کوئی آقا دو جہاں کی بارگاہ میں، کبھی آقا علیہ السلام کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ٹرانسلیٹر نہیں بٹھایا کرتے تھے۔ جو کوئی جس لہجے میں بات کرتا، مختلف وفود آتے، ایون عربی زبان کے اندر بھی مختلف لہجے ہیں، شام کے، عراق کے اور دیگر جو علاقے ہیں ان کی عربی کے مختلف لہجے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وفود آتے، ہر وفد اپنے لہجے میں بات کرتا، اور آقا دو جہاں خود اس کے لہجے کو سنتے، سمجھتے اور اسی کے لہجے میں جواب دیا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی آتے تھے، اور جنات اپنی زبان میں، اپنی بولی میں گفتگو کرتے، حضور ان کی بولی سمجھتے اور سمجھ کر اسی میں جواب دیا کرتے تھے۔ اور ایمان افروز بات ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک سے 3 دن قبل دو وفود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس پر اگر آپ تفصیل سے سننا چاہیں تو حضور شیخ الاسلام کا خطاب بھی ہے، وہ تفصیل سے آپ سن سکتے ہیں کہ آقا السلام کی جو لینگویجز پر مہارت کتنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن قبل دو وفود آئے، ایک وفد افریقہ سے آیا، صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک وفد افریقہ سے آیا، اور دوسرا وفد فرماتے ہیں جو پاکستان کا علاقہ سندھ ہے وہاں سے گیا۔ یہ وفود حضور کی بارگاہ میں پہنچے
جو سندھ میں جانے والے انہوں نے سندھی زبان میں گفتگو کی، آقا دو جہاں نے ان کی گفتگو سنی اور اسی زبان میں آپ کو جواب دیا۔ آپ ایمان سے سوچئے ہم سب اسی خطہ پاکستان کے ہیں، مگر ہم میں سے کتنے لوگوں کو پشتو آتی ہے، کتنے لوگوں کو سندھی آتی ہے، کتنے لوگوں کو اپنے خطے سے علاوہ دوسری زبان آتی ہے؟ قربان جائیں جو عالمین کے رسول تھے، اگر کوئی سندھ سے جاتا حضور سندھی زبان میں گفتگو فرماتے، جو افریقہ سے آئے تھے آقا دو جہاں نے ان سے افریقی زبان میں گفتگو فرمائی اور فرمایا اچھے وقت میں آ گئے ہو، 3 دن کے بعد میرا وصال ہو جائے گا۔ قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خوش نصیب صحابہ پر جو ہمارے وطن سے سندھ سے گئے تھے اور افریقہ سے آئے تھے اور صرف 3 دن پہلے پہنچے اور آقا نے خبر دی کہ 3 دن بعد میرا وصال ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی نہیں جانتا کہ میں کیسے مروں گا، کہاں مروں گا، تو پھر آقا علیہ السلام نے خبر کیسے دی؟ یہ کوئی کی بات جب ہوتی ہے تو اس میں دنیا کا ہر فرد ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کوئی نہیں ہے، رب کا معبود ہے۔ حاضرین محترم، آخر میں ایک ایمان افروز بات ہے، یہ تو انسانوں کی بات ہے نا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانور بھی آئے، بڑی طویل حدیث ہے اور بڑی ایمان افروز بات ہے جو محبت کے ساتھ سنیں گے، میں اس کو اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں، تمیم داری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت کرتے ہیں اور امام منذری نے بیان کیا ہے الترغیب و ترہیب میں ابن ماجہ کے حوالے سے، فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اذا اقبل بعیر، جب ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا، یعدو حتی وقف علی حامد رسول اللہ، وہ اونٹ آیا، صحابہ کی مجلس ہے، صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ آ رہا ہے، اونٹ آ کے آقا علیہ السلام کے کانوں کے ساتھ منہ لگا کے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں فقال ایھا البعیر اسکت، حضور نے فرمایا اے اونٹ ذرا پرسکون ہو جا، اگر سچا ہے تو پھر تجھے سچ کی جزا ملے گی، اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ کی سزا ملے گی، یہ آپ نے فرمایا۔ فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول ھذا البعیر، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر عربی میں بولتا تو صحابہ کو سمجھ آتی، قربان جائیں صحابہ پوچھ رہے ہیں حضور یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا بعیر، آگے تفصیل ہے، مطلب یہ کہ اپنے مالکوں کی شکایت کرتا ہے، اپنے مالکوں کی شکایت کرتا ہے کہ انہوں نے اسے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا، فہرب منہم، یہ اونٹ ان سے جان چھڑا کے بھاگ آیا ہے۔ اور آپ حدیث کے الفاظ یہ آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور قابل توجہ بات ہے، حضور کیا فرماتے ہیں فہرب منہم واستغاث بنبیکم، یہ اونٹ ان سے بھاگ کے آیا اور تمہارے نبی سے مدد طلب کر رہا ہے۔ الفاظ اس کو استغاثہ کہتے ہیں، استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ اگر یہ معنی ہوتا کہ بھئی خدا کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی تو پھر آقا علیہ السلام یہ فرماتے بھئی اس نے اللہ سے مدد طلب کی، اللہ نے اسے میرے پاس بھیج دیا، یوں بھی ہو سکتا تھا، مگر آقا نے فرمایا فاستغاث بنبیکم، یہ تمہارے نبی سے مدد طلب کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں فبینا نحن کذالک اذ اقبل اصحابہ یتعاضون، فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم اسی حال میں بیٹھے تھے، ابھی ایک گفتگو چل رہی تھی کہ اس اونٹ کے مالک آ پہنچے، جب اونٹ کے مالک آئے آپ فلما نظر الیہم البعیر آتا الی حامد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاذ بها، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب انہوں نے اس اونٹ نے دیکھا کہ مالک آ گئے ہیں، آئے ہائے کتنے وہ مالک ظالم تھے، اے انسانوں جو انسانوں پر کسی بھی طرح سے ان کو عہدہ ملا ہے اپنے نیچے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ کبھی ظلم نہ کرنا، ہم اس رسول کے امتی ہیں، اگر کوئی جانوروں پر ظلم کرتا تو آقا بے چین ہو جاتے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں اس کے مالک آ گئے،
آقا علیہ السلام دیکھا، وہ فوری جب اس اونٹ نے دیکھا کہ جب مالک آ رہے ہیں تو وہ اونٹ اٹھا اور پھر حضور کے پاس آ گیا. آقا کے کانوں سے اس نے کان لگا، اپنا منہ لگا لیا اور ایسے حضور کے پیچھے چھپنے لگا. اونٹ کو بھی خبر تھی اگر کہیں پناہ مل سکتی ہے کائنات میں تو وہ در مصطفیٰ میں مل سکتی ہے. اے امتی، اگر تو سچا امتی بن جائے، رب کائنات کی عزت کی قسم، اگر دنیا میں کہیں پناہ ملے گی وہ دامن مصطفیٰ میں ملے گی، اور میدان بہتر میں پناہ ملے گی وہ بھی دامن مصطفیٰ میں ملے گی. لہٰذا اونٹ حضور کے پیچھے چھپنے لگا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالکوں کو بلایا، فرمایا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 3 دن سے یہ اونٹ ہمارا غائب ہے، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں، شکر ہے آج آپ کی بارگاہ میں ہمیں مل گیا. حضور نے فرمایا ذرا میری بات سنو. فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے اور بڑی بری شکایت ہے. وہ کہتا ہے، آگے تفصیل اونٹ نے بیان کی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کافی عرصے سے ان کے پاس مجھ پر بوجھ ڈالتے رہے، مجھ پر سفر کرتے رہے، اور ایون کہ مجھ سے کئی اونٹ اتنے حاصل کیے، مطلب میرے بچے، میرے اولاد. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا جاتا یا وزن اٹھانے کے قابل نہیں رہا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے میرا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا. جب صحابہ سے ان لوگوں سے پوچھا حضور نے کیا اتنے اس کی یہی جزا ہے کہ اس نے ساری زندگی تمہاری خدمت کی، اب اس کو یہ جزا و صلہ دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبیعہ ولا ننحرہ، حضور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بیچیں گے بھی نہیں اور اس کو ذبح بھی نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا، میں بتا رہا ہوں وین کی بات ہے. آقا کی نگاہ کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ حضور صرف ظاہری حقائق کو نہیں دیکھتے، حضور اندر کے احوال کو بھی دیکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا غضب، تم نے جھوٹ بولا ہے، سچ نہیں کہہ رہے ہو، یہ بات جھوٹی کر رہے ہو. جدید دور میں لوگوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کرنے والوں، اگر آپ سائنس کو جا کر اور سائنس کے طالب علموں کو قائل کرو گے، سائنسدانوں کو قائل کرو گے، جنہوں نے ٹیکنالوجی ایجاد کی انہیں قائل کرو گے، اور یہ بتاؤ گے کہ ہمارے نبی کو اس قسم کا علم نہیں تھا، تو کیا وہ تمہارے اس دعوت پر قائل ہوں گے؟ اس سے اسلام کی بدنامی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ارے آج لوگ جھوٹ کو تلاش کرنے کی مشینیں بنا رہے ہیں. سائنس اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ جھوٹ بھی پکڑا جائے گا. ارے آج سائنس اس ترقی کی اس منزل پہ پہنچی ہے، 1400 سال قبل تاجدار کائنات بغیر کسی آلے کے بتا دیتے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے، کس کے ظاہر میں کیا ہے، کس کے باطن میں کیا ہے. حضور نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، کذبتم. اب ذرا سنیے، قد استغاث بکم فلم تغیثوا، اس اونٹ نے تم سے استغاثہ کیا، مدد مانگی، فریاد کی، اور تم نے اس کی فریاد رسی نہیں سنی. کسی کے سامنے فریاد کرنا، کسی سے مدد مانگنا، حضور نے فرمایا تم سے اس اونٹ نے مدد مانگی تھی مگر تم نے اس کی مدد نہیں کی. فرمایا آقا علیہ السلام نے وانا اولا بالرحمت منکم، سب سے زیادہ حقدار رحمت کا میں ہوں، کیونکہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. پھر فرمایا فإن اللہ نزع الرحمت من قلوب المنافقین واسکنها فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ نے منافقین کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اللہ نے مومنوں کے دلوں میں رحمت ڈال دی ہے. یہ گویا مومن کا کیریکٹر بیان کیا جا رہا ہے. وہ مومن کیسا ہو سکتا ہے جو دوسروں کے گلے کاٹنے والا ہو؟ وہ مومن کیسا ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں بم چلانے والا ہو؟ وہ مومن کیسا ہو سکتا ہے جو کسی اعتبار سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہو؟ خدا کی قسم وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. مومن کسی حلیے کا نام نہیں ہے، مومن اندر کی کیفیت کا نام ہے. اگر امن، سکون، محبت، رحمت اگر انسان کے وجود کے اندر نہیں ہے تو وہ جتنا زیادہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. آقا دو جہاں نے فرمایا، پھر صحابہ اس کے مالکوں سے حضور نے خریدا، 100 درہم دے کر حضور نے خریدا اور فرمایا یا ایھا البعیر انطلق فانت حر لوجه اللہ، سبحان اللہ، جا میں نے خرید کر تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، بے فکر ہو جا، اب تمہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا.
قربان جائیں جب اونٹ نے یہ دیکھا نا، جب اونٹ کے ساتھ اتنی صلہ رحمی فرمائی، اتنی یعنی صلہ اس کو دیا اور محبت اور سلوک اس کے ساتھ کیا، محبت بڑا سلوک کیا، حضور کی رحمت کا نظارہ دیکھا نا تو وہ اونٹ رو پڑا اور اونٹ نے آ کے آقا علیہ السلام کے کانوں سے پھر اپنا منہ لگا دیا، پھر منہ لگا کے کوئی بات، حضور نے اس کی بات سنی، فرمایا آمین۔ اس نے پھر دوسری بات کی، حضور نے فرمایا ثم آمین۔ پھر اس نے تیسری بار دعا کی، حضور کے کانوں سے منہ لگایا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، حضور نے فرمایا آمین۔ ثم دعا الرابعہ، جب چوتھی مرتبہ دعا کی فبکا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا دو جہاں رو پڑے۔ جب اونٹ نے چوتھی مرتبہ دعا کی حضور رو پڑے، فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول ھذا البعیر، حضور یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے، کیوں رہا مجھے مصطفیٰ کو، ہمارے آقا کو کوئی رلائے صحابہ گوارا کیسے کر سکتے تھے۔ آقا نے پوچھا صحابہ کرام نے حضور کیا کہہ رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس نے 3 دعائیں دی، چوتھی دعا کے لیے 3 پہلی دعا دی، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا جزاک اللہ ایھا النبی عن الاسلام والقرآن خیر، یا نبی، اے نبی اللہ آپ کو اسلام کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب اس نے دوسری بار کہا سکن اللہ روح امتک یوم القیامت کما سکنت روحی، حضور اللہ آپ کی امت سے اس طرح ڈر خوف قیامت کے دن ختم کر دے جس طرح آپ نے آج میرے سر سے خوف ختم کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تیسری بار اس نے اونٹ میں دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا دشمنوں سے آپ کی امت کا خون اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ چوتھی دعا جب اس نے کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے آپس میں جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے، آپس میں امت ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹے، ایک دوسرے سے جنگ نہ کرے، ایک دوسرے کو تلوار سے شہید اور قتل نہ کرے۔ جب یہ دعا کی حضور فرماتے ہیں میں رو پڑا اس لیے کہ یہی 4 دعائیں میں نے رب سے کی تھی۔ جب میں نے رب سے کی تھی پہلی 3 دعائیں اللہ نے قبول فرمائی۔ اب یہ الفاظ غور کریے گا، آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان۔ بعض اوقات ہم جب اللہ کی توحید میں وحدانیت میں اپنے ذوق باطل کے مطابق سمجھتے ہیں، اللہ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں اور آقا تو جہاں کے مقام و مرتبے کو سمجھ نہیں پاتے تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے معاذ اللہ حضور کی دعا کو رد کر دیا۔ ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب میں اور آپ یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دعا کو رد نہیں کرتا تو کیا اللہ اپنے حبیب کی دعا کو رد کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ چند چیزیں اللہ سے مانگی فَآتَانِیہا، اللہ نے وہ 3 مجھے عطا فرمائی، وَمَنَعَنِی هَٰذِهِ، اور جب میں نے چوتھی دعا کی تو اللہ نے مجھے منع فرما دیا۔ حضور بس یہ دعا نہ فرمائیں بس، کیونکہ معاملہ ایسا ہی ہوگا، اس امت کا معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا وَأَخْبَرَنِی جبریل عن اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے جبریل امین نے آگے مجھے خبر دی، فرمایا ان فناء امتی بالسیف، فرمایا آپ کی امت آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے گی، مارے گی، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹے گی اور اسی طرح تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کوئی بیرونی دشمن اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، کوئی بیرونی دشمن اسے فنا نہیں کر سکتا، اسے تباہ نہیں کر سکتا۔ بس آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے اور قتل کر کے ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خبر 1400 سال پہلے دی تھی۔ لوگوں اس دور مادیت میں بسنے والوں، آؤ اسلام کے پیام محبت کو سمجھیں، اسلام کے پیغام رحمت کو سمجھیں، اسلام کے پیام شفقت کو سمجھیں، ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا کریں، محبت کریں، ایک دوسرے سے الفت کریں، اور آج اس دور میں رہ کر اسلام کے اس پیغام کو جو آقا دو جہاں کا آفاقی پیغام تھا محدود نہ کریں اور اس کو تنگ نظری کی بینک نہ چڑھائیں، انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں، اور جتنا دین کی سمجھ آتی ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور امن کا،
محبت کا، رحمت کا، شفقت کا پیکر بن جائیں، اور دین کی وہ تعلیم جو آپ کو انتہا پسندی کی طرف لے جانے والی ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ امت کے اس گروہ میں شامل ہو جائیں جو دوسروں کا گلا کاٹنے والوں میں شامل ہو، یا اس طرف رغبت رکھنے والے ہوں۔ ایک ہے تلوار سے لوگ مار رہے ہیں، ایک ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کا برین واش کر رہے ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، آؤ آقا دو جہاں کی امت کو بچانے کی فکر کریں، حضور کی امت کو اٹھانے کی فکر کریں، آقا دو جہاں کے پیغام کو شرق سے غرب تک پہنچانے کی فکر کریں۔ یہی منہاج القرآن کا پیغام بھی ہے کہ منہاج القرآن دین کے پیغام محبت کو، پیغام امن کو، پیغام رواداری کو فروغ دینا چاہ رہا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کریں، ایک دوسرے سے دور نہ ہوں، دوریوں کو قربتوں سے بدل دیں۔ آج جو آفاقی دین تھا، کسی نے اس کو برادری ازم کی بہن چڑھا دیا، کسی نے فرقہ واریت کی بہن چڑھا دیا، کسی نے اپنی پارٹی کے محدود مفادات کی نظر کر دیا۔ الغرض ہم محدود وفاداریوں کے اندر فروغ دیے گئے اور ان کے اندر منسلک ہو گئے اور آفاقی دین کو ہم نے معدود کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے آفاقی پیغام کو سمجھ کر اس کو عالم شرق سے غرب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مشن، ایسی تحریک اور ایسی تنظیم میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دے جو اس اسلام کے صحیح میسج کو صحیح طریقے سے پروموٹ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔